I am reciting Ziarat Arbaeen of Imam Hussein alayhi salam on my own behalf, on behalf of my parents, on behalf of my parents' parents, on behalf of my family, on behalf of all the mu'mineen who are present over here and those who are not present. Qurbatan ilallah. Assalamu ala waliyillahi wa habibih. Assalamu ala khalilillahi wa najibih. Assalamu ala safiyillahi wa ibni safiyyih. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه، وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء. أشهد أنك أمين الله وابن أمينه. عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله.
أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم، آمين رب العالمين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا حسن المجتبى. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميع سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين، وقاسم بن الحسن، ومسلم بن عقيل، وهاني بن عروة، وحبيب بن مظاهر، والحر الشهيد الرياء. السلام عليكم يا سائر الشهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى من ذرية الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك ومن المستشهدين بين يديك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mu'minin, again a reminder, please recite 2 rakat namaz, Hadiya to Imam Hussein alayhi salam, and then after namaz, please ask for your hajat.
صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. الفاتحة. MohammedAli Muhammad Salawat. Assalamu alaikum everyone. Just briefly before I begin, I'd just like to say I've composed this Marcia in the dedication of Imam Hussein alayhi salam's Arbaeen. Wa Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Ya Abbas, Ya Hussein, where are you now? Ya Abbas, Ya Hussein, where are you now? Where are you now? Sakina was crying uncontrollably so. How to console her? She's only 4. Where is my uncle? She cried out in hope. Abbas's eye was covered with an arrow. Ya Abbas, Ya Hussein, where are you now? Where are you now? Oh beloved Zainab, what did you see? You saw shimmer on Hussein's body. Is there no Muslim amongst you? The answer is clear. All of the children were filled with fear. Ya Abbas, Ya Hussein, where are you now? Where are you now? The cradle of Asghar was left empty and bare. The blood from his body was flung into the air. What sin did you commit to meet this fateful end? Your father buried you in the burning sand. Ya Abbas, Ya Hussein, where are you now? Where are you now?
could be heard by the enemy camp. Ya Abbas, Ya Hussein, where are you now? Ya Abbas, Ya Hussein, where are you now? Where are you now? Wa Muhammad wa Ali Muhammad salawat. سورة المباركة الفاتحة. يا بالفضل 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 يا بالفضل. When I call you Sayyida Zainab, please Ya Balfadl. When I call you Hussein's heart is at ease, Ya Balfadl. When I call you Sayyida Zainab, please Ya Balfadl. When I call you Hussein's heart is at ease, Ya Balfadl, Ya Balfadl, Ya Balfadl, Ya Balfadl. مجنونك أظل مجنونك، أنا ما أقدر أعيش بدونك، أعيش بدونك. مجنونك مجنونك أظل مجنونك، أنا ما أقدر أعيش بدونك، أعيش بدونك. يا بالفضل يا بالفضل يا بالفضل يا بالفضل Ya Balfadl. When I call you with me, all the angels sing, Ya Balfadl. When you lost your hand, an angel lost a wing, Ya Balfadl. When I call you with me, all the angels sing, Ya Balfadl. When you lost your hand, the angels lost a wing, Ya Balfadl, Ya Balfadl, Ya Balfadl, Ya Balfadl. سلطاني دليل إيماني تظل عنواني، عشقتك آني عشقتك آني. سلطاني سلطاني دليل إيماني تظل عنواني، عشقتك آني عشقتك آني. يا بالفضل 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 يا بالفضل. When I call you, I am pleasing Al-Hussein, Ya Balfadl. You're the pride of Fatima, Al-Baneen, Ya Balfadl. When I call you, you are pleasing Al-Hussein, Ya Balfadl. You're the pride of Fatima, Baneen, Ya Balfadl, Ya Balfadl, Ya Balfadl, Ya Balfadl. I'm crazy, they call me crazy, for your love, Mawla. Sakina train me, Sakina train me. I'm crazy, they call me crazy, for your love, Mawla. Sakina train me, Sakina train me. Ya Balfadl, Ya Balfadl, Ya Balfadl, Ya Balfadl.
Ya Abul Fadl, with no hand you hit the floor without your sight. Ya Abul Fadl, take my eyes and take my left and take my right. Ya Abul Fadl, with no hand you hit the floor without your sight. Ya Abul Fadl, take my hand and take my left and take my right. Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl. Star Allah, Hussein Star Allah, Hussein ya Mawla, Aba Abdullah, Aba Abdullah. Star Allah, Hussein Star Allah, Hussein ya Mawla, Aba Abdullah, Aba Abdullah. Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl. Ya Abul Fadl, if you had taken a sip from the river, Ya Abul Fadl, with your sword all the foes you'd deliver. Ya Abul Fadl, if you had taken a sip from the river, Ya Abul Fadl, if you sword all the foes you'd deliver. Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl. Ya, I'm crazy, they call me crazy. For your love, Mawla, Sakina train me, Sakina train me. I'm crazy, they call me crazy. For your love, Mawla, Sakina train me, Sakina train me. Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl, Ya Abul Fadl. عباسي معروف ما يعرف الخوف، تتمنى السيوف يلزمها بس قلها انتي تدرين يا أم البنين، بخيام الحسين يوقف حرس. عباسي معروف ما يعرف الخوف، تتمنى السيوف يلزمها بس قلها انتي تدرين يا أم البنين، بخيام الحسين يوقف حرس. يا أبا الفضل يا أبا الفضل يا أبا الفضل. صلوات. سورة المباركة الفاتحة. برآل نبی اولاد علی بآواز بلند صلوات. بے کس کہوں غریب کہوں بے نوا کہوں کعبہ کہوں جناب کہوں اور کیا کہوں مریم کہوں بطول کہوں حاجرہ کہوں مریم کہوں بطول کہوں حاجرہ کہوں زینب کو راہ صبر میں بتلاؤ کیا کہوں زینب کو راہ صبر میں بتلاؤ کیا کہوں آنے کو تو وطن میں اب آ رہی ہے زینب
آنے کو تو وطن میں اب آ رہی ہے زینب، اہل وطن سے لیکن شرما رہی ہے زینب، اہل وطن سے لیکن شرما رہی ہے زینب، آنے کو تو وطن میں اب آ رہی ہے زینب۔ کیا آن بان کل تھی نکلی تھی جب وطن سے، 18 چاند لے کر تاروں کی انجمن سے، خوش رنگ پھول چن کر اسلام کے چمن سے، بلبل چلی تھی گویا بلبل چلی تھی گویا گلزار پنجے تن سے، آنے کو تو وطن میں اب آ رہی ہے زینب، بانو کی وہ اماری وہ اس کے ساتھ جھولا، جھولے میں چاند جیسا ایک ننھا منّا بچہ، جیسے صدف میں موتی جیسے چمن میں گنجا، بانو کے دل کا ٹکڑا بانو کے دل کا ٹکڑا شبیر کا کلیجہ، آنے کو تو وطن میں اب آ رہی ہے زینب، جانے کی شان وہ تھی آنے کی یہ ادا ہے، پہچاننا ہے مشکل چہرہ اتر گیا ہے، پردیس میں سبھی کچھ دکھیا کا لٹ چکا ہے، زینب نہیں ہے گویا زینب نہیں ہے گویا، تاریخ کربلا ہے، آنے کو تو وطن میں اب آ رہی ہے زینب، قاسم کو رو چکی ہے اکبر کو رو چکی ہے، عباس جیسے ویرے لشکر کو رو چکی ہے، ننھے شہید اعظم اصغر کو رو چکی ہے، بس انتہا تو یہ ہے بس انتہا تو یہ ہے، سرور کو رو چکی ہے، آنے کو تو
وطن میں اب آ رہی ہے زینب، یہ سوچتی ہے دکھیا پوچھیں گے لوگ مجھ سے، یثرب کے چاند تو نے زینب کہاں چھپائے، ہم راہ جانے والے ہم راہ کیوں نہ آئے، کتنوں کو لے گئی تھی، کتنوں کو لے گئی تھی، آئے ہیں ساتھ کتنے، آنے کو تو وطن میں اب آ رہی ہے زینب، کانٹوں پہ چل چکی ہے پھولوں میں تلنے والی، اسلام کی خطیبہ یوں دیکھنے میں قیدی، بنیاد تک ہلا دی جس نے یزیدیت کی، زندہ کہاں کا وہ جنت کی شہزادی، آنے کو تو وطن میں اب آ رہی ہے زینب، کس کس کو میں دکھاؤں سوغات کربلا کی، دروں سے پشت زخمی اور نیلگوں کلائی، دروں سے پشت زخمی اور نیلگوں کلائی، سجاد ناتواں کی مسند ادھر جلائی، زہرا کے لاڈلے کی، زہرا کے لاڈلے کی پوشاک خون میں ڈوبی، آنے کو تو وطن میں اب آ رہی ہے زینب، اہل وطن سے لیکن شرما رہی ہے زینب، اب آ رہی ہے زینب، شرما رہی ہے زینب، اب آ رہی ہے زینب، صلوات بر محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mu'mineen, today's Ruhani Majlis has been sponsored by the family of Marhum Ramzan Ali MohammedAli Walji
for the Saleh Sawab of Marhum MohammedAli Bhai Walji, Marhum Ramzan Ali MohammedAli Walji, Marhuma Shirin Bhai MohammedAli Walji, Marhuma Maryam Bhai MohammedAli Walji, Marhuma Salma Bhai Walji, Marhum Ali Bhai Bhimji, Marhuma Kulsum Bhai Bhimji, Marhumins of Bhimji family and Walji family, and Kul Marhumins. Amir Ali Walji, for the Saleh Sawab of Marhum MohammedAli Bhai Walji, Marhuma Zainab Bhai MohammedAli Walji, Marhuma Kaniz Fatima MohammedAli Walji, Marhum Mohsin MohammedAli Walji, and Kul Marhumins. Next majlis by Brother Muhammad and Sister Fatim Ismail for the Saleh Sawab of Marhum Haider Bhai Ibrahim Ismail, Marhuma Zera Bhai Ismail, Marhuma Naushina Bhai Ismail, Marhuma Shirin Bhai Rajab Ali Kasmali, Marhumins of Ismail family, Jafar, Kasmali, Rauji, Karmali, and Kul Marhumins. Moment in today's majlis is also by Brother Mahmoud Rajani for the Saleh Sawab of Marhuma Marcia Bhai Abdul Karim Merali, who passed away in Dar es Salaam today, and for Kul Marhumins. Majlis by the family of Marhum Ali Bhai Rajab Ali Pardhan for the Saleh Sawab of Marhum Ali Bhai Rajab Ali Pardhan, Marhumins of Pardhan family, Marhumins of Panjwani family, Marhumins of Mamdani family, and Kul Marhumins. Bande Khuda for the Saleh Sawab of Bande Khuda's Marhumin and Kul Marhumins, you humbly requested recite Surah Fatiha for Kul Marhumins. Al-Fatiha. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Dear respected scholars, elders, brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum. Imam Jafar Sadiq alayhi salam has said, "Bless those faces that are burnt under the sun because they go for Ziarat of Imam Hussein alayhi salam." Today is the day of Arbaeen, 40 days after the Shahadat of Imam Hussein alayhi salam, his family and his companions on the day of Ashura. Today I would like to discuss why we commemorate the day of Arbaeen. There is a reason why we choose to commemorate the death of Imam Hussein and his companions and family 40 days after Ashura. The number 40 has lots of significance in Islam. Imam Muhammad Baqir has said, "Indeed, the sky lamented over the death of al-Husaini for a period of 40 days." Imam Jafar Sadiq has said, the heaven wept blood for Hussein for 40 days. The earth wept for 40 days in darkness. The sun wept for 40 days through an eclipse. The mountains crumbled and exploded. And the angels cried for 40 days over Imam Hussein. On the day of Arbaeen, millions of people traveled to Karbala to visit Imam Hussein alayhi salam. Let us pray that inshallah we should all get the chance to visit during Arbaeen. Ameen. Some choose to do the walk from Najaf to Karbala to orders to show sincere dedication to the Ziarat of Imam Hussein and his companions. Imam Jafar Sadiq alayhi salam has said, Allah will honor one who performs the Ziarat of Imam Hussein, and he will prevent hellfire from touching him. May Allah accept the Ziarat for all of those who have gone to see Imam Hussein alayhi salam, and may he grant us to go there soon. Ilahi Ameen. By Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Al-Fatiha.
الصلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. عابد نے پوچھا صاحبو کیا ہے تمہارا نام؟ عابد نے پوچھا صاحبو کیا ہے تمہارا نام؟ وہ بی بی قبرص سے یوں کرنے لگی کلام، وہ بی بی قبرص سے یوں کرنے لگی کلام. میں فاطمہ ہوں دادی تیری اے اسیر شام، میں فاطمہ ہوں دادی تیری اے اسیر شام. 40 دن سے روتی ہوں اس ون میں مدام، 40 دن سے روتی ہوں اس من میں مدام. بالو سے میں نے زاڑی جو یہ قبر ہے، بالو سے میں نے زاڑی جو یہ قبر ہے. میرے حسین پیارے کی آرام گاہ ہے. صلوات. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في مصيبة ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك العزاء في مصيبة ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، أحسن الله لك العزاء في قتل ولدك الحسين. السلام عليك يا حسن المجتبى، أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليك يا إمام يا صاحب الزمان، أحسن الله لك العزاء في مصيبة جدك الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواحنا لك الفدا يا غريب. السلام عليك يا غريب يا مظلوم الأتشان. السلام عليك يا حسين يا غريب يا مظلوم بأرض كرب وبلاء. وجسمه بقية 3 أيام بلا غسل بلا كفن بلا كافور. إنا لله وإنا إليه راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من زار الحسين بعد موته فله الجنة. 14 centuries ago, one man, a man who was bereaved of his family, a man who was bereaved of his sons, a man bereaved of his brothers, bereaved of his family, companions and friends, a man who had been thirsty and hungry for many a days, a man who was the grandson of Rasulullah
for whom the Holy Prophet had said, Husaynum minni wa ana min al-Husayn. Husayn is from me and I am from Husayn. A man who was the son of Amir al-Mu'mineen and the Lady of Light. From morning up until Asr Ashur, he had carried the body of many of his companions, many of his family members. He had carried the body of Habib, of Hur, of Muslim, of Qasim, of Akbar, and even the body of Ali al-Asghar. And then all of a sudden, Imam al-Hussein, he looks towards the sky and from an unseen source appears to gain some strength. And just like a muazzin, he calls out, Ala halmin nasiri yansurna. Ala halmin dhabin yadhubbu an harami Rasulullah. Is there any supporter that would support me? Is there any helper that would help me? Is there anyone that would aid the family and the children of Rasulullah? On that day, only a handful of individuals were able to answer the call of Abu Abdullah. However, look today, there are millions flocking towards his shrine with the slogan, Labbaika ya Hussein. There are millions gathered here in masajids, in Husainiyas, in their millions chanting, Labbaika ya Hussein. There are millions around the world that would cry for the tragedy that befell upon him. With tears rolling down their eyes, their slogan, Labbaika ya Hussein. Millions upon millions mourn over the tragedy that befell upon his family. With their slogan, Labbaika ya Hussein. Millions would take lessons and inspiration from his life and from his stand. With their slogan being, Labbaika ya Hussein. And on a day like today, on a day of Arbaeen, there are millions that have flocked towards the Golden Dome in Karbala, with every single individual united in unison, chanting with the top of their voices, Labbaika ya Hussein. And although our hearts also feel that we also should be under the great golden dome of Abu Abdullah, while sitting here in this masjid, in this Husainiyah, everyone in unity and united, let us all pledge our allegiance to Abu Abdullah. And inshallah, next year, we shall be chanting the following under the golden dome. Everyone together for 3 times. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. So brothers and sisters, our dua is that we are also amongst those individuals that continue the chant of Abu Abdullah this day, this time, next year in Karbala, insha'Allah. There is a very beautiful poetry, and in order to start my discussion for today, there is a very beautiful piece of poetry that was recited by an individual who had studied in Hilla. And a couple of years ago, it's a couple of centuries ago, because he had studied from Hilla, he famously became known as Sheikh al-Hilli. Not the Sheikh al-Hilli of the contemporary times, or that Sheikh al-Hilli, the classical scholar of Allama Hilli. This is a completely different Sheikh al-Hilli. And he recites a very beautiful, timeless piece of poetry when he had visited the shrine of Abu Abdullah for the first time. And he says, إذا شئت النجاة فزر حسين إليكي تلك الإله قرير عينا فإن نار لن تمس جسم عليه غبار زوار الحسين. If you wish salvation, then visit Hussein so that you may meet your Lord with that pleases your eyes. For the fire of hell shall never touch a body that has been touched by the dust of the pilgrims of Hussein. This beautiful piece of poetry, the timeless piece of poetry, says the merits,
not of the dhari of Aba Abdullah, not of the grave of Aba Abdullah, but it says the merits of the dust that falls from the zuwar, the pilgrims of Aba Abdullah. And there is a very beautiful piece of story that goes before this piece of poetry. This individual who recited this poetry, their father was the governor of the city of Mosul. And both the father and the mother were what you call nasibis. They had hatred towards the Ahlul Bayt. Complete and intense hatred towards the family of the Ahlul Bayt. However, it so happened that they were not blessed with any children. And so the mother, she prays to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I make a vow that if I am to be blessed with a son, then I will dedicate the life of my son so that he would spend his life killing the pilgrims of Aba Abdullah. Allahu Akbar. Now it so happened that the woman was indeed blessed with a son. And so, just imagine that son who has been born into the house that believes on hating the Ahlul Bayt. Day in, day out. He knows the mission in his life is to kill and murder the pilgrims of Aba Abdullah. And it so happened when he grew older, when he became a strong young man, the mother orders him now go and kill the pilgrims of Hussein. So he looks towards the map of Iraq and he realizes that Musayyib is the best place to attack the pilgrims of Hussein, because there is a bridge that connects the pilgrims of Syria to Imam Hussein, and the people who leave Imam Hussein also use that bridge to go back to home, go back to Syria. And so he rides his horse and he rides towards the bridge of Musayyib. And from afar, he realizes that there is a caravan, a group of people that are just leaving this bridge. And so he gallops as fast as he can. However, he just misses them by a few moments. And the kafila, the group, the caravan of the pilgrims just depart a few moments ago. And all that he is left with is nothing but clouds of dust around him. And now, tired, he thinks to himself, should I now wait here, or should I come back tomorrow and continue my attack and my ambush? And so whilst he was resting under the shade of the tree, thinking what he should do, he falls asleep. And in his sleep, he sees a vision. He sees in his dream that it is the day of judgment, and the angels are taking hold of him, and the scale of weight is against him. So now he is ordered to be plunged into the depths of hell. And so the angels grab hold of him, dragging him on the plains of the day of judgment, and they throw him into the pits of hell. And as soon as they do that, they have a conversation with the hellfire. They say, "Khuduhu, take hold of him." However, the fire of hell in his vision recedes, it goes back. So the angels say, "Khuduhu, take hold of him." But the fire of hell says, look, the dust from the pilgrims of Hussein has touched his body, and for as long as that dust is on his body, this fire will never be able to harm him. Subhanallah. So the angels say, fine, we'll go take him, we'll wash him, we'll clean him. They do that. They bring him back. Khuduhu, take hold of him. The fire again recedes, and it says the dust has penetrated into his heart. And now this fire will never be able to touch this individual. And as soon as this episode happened in his dream, he wakes up. And he goes to Hilla and became a very great scholar. And before he went to Hilla, he decides to go to do the Ziarat of Aba Abdullah. And at this point, he coins his timeless piece of poetry. إِذَا شِئْتَ النِّجَاةِ فَزُرْ حُسَيْنَ. Looking at the grave, at the dhari of Imam Hussein, he says, if you want salvation, then visit Hussein لِكَيْ تَلْقَ الْإِلَهَ قَرِيرَ عَيْنَا, so that you may meet your Lord with that which would delight your eyes. For the fire of hell never touches a body that has been touched by the dust of the pilgrims of Hussein. And so there are many traditions recorded that
that mention the benefits and the merits of the ziyarat of Aba Abdullah. Allama ibn Quluway, in his famous book Kamilu Ziarat, has written a whole book dedicated to such merits. And Ayatollah Abul Qasim al-Khoi has said that every single narration, tradition and hadith within this book is to be deemed authentic, sahih. And some of the traditions and some of the concepts that emanate from this beautiful book with regards to the ziyarah of Imam al-Hussein is, for example, the ziyarah of Imam al-Hussein is better than multiple pilgrimages of Hajj and that of Umrah. The ziyarah of Imam al-Hussein does away with one's sins. In fact, Imam al-Sadiq has said that whoever performs the ziyarah of Aba Abdullah, Lady Fatima, herself prays to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive all of his sins. The ziyarat of Imam al-Hussein allows an individual to perform shifa'a, intercession on the Day of Judgment, and allows for all of his du'as to be accepted, amongst many other such traditions. Now, the question is, individuals, we may have been blessed with the ziyarah of Aba Abdullah, but like a time like today, we're sitting here and we're not able to go to the grave of Aba Abdullah. What for us? Rasulullah, the Ahlul Bayt have not left us alone. And the principle Rasulullah has left with, in his tradition he states that whoever performs my ziyarah is as if he has performed my ziyarah in my lifetime. And if he does not have the means or the resources to come visit me and perform my ziyarah, then all he needs to do is send salutations from wherever he is, and your salutations are received by us, and we do hear your salutations. And through this principle, wherever we may be, whether we're in the city of Peterborough, Leicester, Canada, America, UK, as long as we are to say Assalamu alayka Ya Aba Abdullah, no doubt Aba Abdullah listens to our salam, and our ziyarat is no doubt accepted. And the Ahlul Bayt, through the traditions, have left us numerous ziyarats, whether it is Ziarat al-Waritha, Ziarat al-Ashura, Ziarat al-Arbaeen, for a day like today. And if we are to recite these ziyarats, no doubt, not only do these ziyarats have many benefits, but our ziyarats reach Aba Abdullah and the Ahlul Bayt. And therefore, for the remaining time of today's discussion, I would like to dedicate the discussion in discussing some of the miracles that emanate from Ziarat al-Ashura. And inshallah, we will try and discuss some of the miracles that people have experienced and that have been recorded in the books whilst they were praying and after they were praying Ziarat al-Ashura. But before I do that, today marks the end of the series of the 6 discussions and lectures that I have had the opportunity and privilege to recite before yourselves. I thank Allah subhanahu wa ta'ala and of course the community for having given me the privilege and the honor to be a participant in the Aza of Imam Hussein alayhi salam. And in addition to that, I thank the committee and each and every volunteer, without taking any names, for the hospitality that they've shown towards me, but also in facilitating the Aza of Imam Hussein alayhi salam in such a brilliant way. Volunteers are not paid, not because they are worthless, but because they are priceless. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless each and every volunteer, each and every member who has come here to participate in the Aza of Imam Hussein alayhi salam, to bless them in this world and in the hereafter. And before I continue, there's a very beautiful verse of Surah Taha, chapter number 20, verse number 17, where Allah subhanahu wa ta'ala addressing Musa, he says, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Musa. O Musa, what is it in your right hand? And in the following verse, verse number 18, Musa alayhi salam says, قَالَ هِيَ عَصَايَ. He says, in my right hand I have my staff, I have my stick. And the answer here is no doubt complete. But Musa continues, he says, I use this stick
in order to support myself. I use this stick to do my farming and to do my agriculture. And I have many uses for the usage of the stick. Now, Mufassirin and psychologists say the reason when Musa, if he would have said that, look, I have my stick here, Musa's answer would have been sufficient, it would have been complete, it would have been finished. However, the fact that Musa alayhi salam volunteered additional information showed that he loved having a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, and therefore he continued the conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore what I'm trying to say is, although in the series of discussions I have tried to keep my discussions and my lectures at a reasonable time, if at moments I may have gone and you may have thought that I've spoken for a little bit extra, then firstly I apologize, but secondly you can hardly blame me. Just like Musa alayhi salam loved talking to his Lord, I also love talking to the lovely community of Peterborough. And whatever I have said is of course a tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala, and if there is anything that I have said wrong, then I of course take full responsibility, but at the same time I invite you after the majalis, or you're able to contact me if there is any questions that I have left unanswered, then I would be more than happy to clarify whatever I have said during the majlis. And so we continue our discussion in discussing the miracles of Ziarat al-Ashura. Ayatollah Sheikh Abdul Karim al-Ha'iri, the founder of the Hawza Ilmiya of Qom, he narrates that it was during my time of study, and I was studying in the land of Samarra, and during that time there was an epidemic. A pandemic is where a disease is worldwide and it is not contained within a city. An epidemic is a disease contained within the city. And so Ayatollah Abdul Karim al-Ha'iri says that during that time there was a dangerous epidemic, a dangerous disease that in its wake killed many a people. And so everyone, all of the eminent scholars from the city of Samarra joined and sat at the house of Ayatollah Sayyid Muhammad Fasharki, a prominent scholar of the time. And whilst they were sitting and discussing and debating, Ayatollah Mirza Muhammad Taqi Shirazi, a status no less than Ayatollah Fasharki, also enters the room. Everyone stands up in his respect. And then a moment comes where Ayatollah Sayyid Muhammad Fasharki stands up and he says, do you all take me as a scholar? Everyone says, yes, we do. And he says, if I was to ask you to do something, will you follow it? And again, everyone says in the affirmative, yes, we should do it. And he says, I command you, I advise you that go back home, tell your family members to start reciting the Ziarat of Ashura for 10 consecutive days. And after you've recited it, gift it to the mother of the Imam of our time, Sayyida Narjis Khatun, and tell her to present our case to Imam al-Hujjah. And I guarantee, and I take this guarantee, that we all will be saved from this disease. And because this was a matter of life and death, they all went home and continued the a'mal of Ziarat al-Ashura for 10 days. And suddenly, alhamdulillah, the epidemic stopped in the households. However, this miracle was only seen in the houses of the Ahl Tashayyu'. The other individuals were still falling prey to this malady. And so one individual asks, what is it that you're doing? And he explained what was happening. And soon, everyone started following this. And soon this epidemic subsided. And a few individuals from different schools of thoughts would go to the dhari of Imam al-Naqi, if Imam al-Jawad and Imam al-Askari, and tell them that we performed this ziyarat and we recited the ziyarat of your grandfather and we were saved. And this is one of the miracles of Ziarat al-Ashura that people faced during their lifetime. So if we were all to pray Ziarat al-Ashura, if we have any illnesses, be it that of a physical nature or of a spiritual nature, then no doubt through the wasila of Imam Hussein alayhi salam, our illnesses will be remedied. But this was an example of a miracle that happens for a people during their lifetime. What about a miracle that happens after you've passed away? Haji Nizamuddin Isfahani writes that I was in the higher house of Haji al-Ghafur al-Isfahani, who was a servant of Ayatollah Muhammad Mirza Isfahani, the author of Mikyalul Makarim, a great book.
And whilst we were sitting at the house of Haji Ghafoor, an individual stands up and he shares the following anecdote, a following story. He says that a couple of nights ago, I saw my brother in my dreams. My brother had passed away a couple of years ago. And so when I saw him in a very merry state. His clothes were really good and he was in a good mood. So I asked him, by what merit, by what reason have you got this piece of beautiful clothes? So the brother says, what do you mean? I don't follow you. So he says, look, your actions in this world were quite embarrassing, and let's be honest, there must be a reason why you've got your piece of clothing. He says, yes, the actions that I did in this world were not necessarily praiseworthy. However, yesterday, what's happened in the graveyard of Isfahan was nothing short of an Eid for the believers, for the mu'mineen and mu'minat. So I asked him what had happened. He said that a mu'mina, a lady believer, had just been buried, and Imam Hussein, Sayyid al-Shuhada, had attended and visited her in her grave. And when he came, he said that all of the surrounding graves should also be given respite from the chastisement of Allah subhanahu wa ta'ala. So this day is nothing short for a day of Eid. So as soon as this dream finished, I woke up. It was the time of Fajr. I performed my salat. I rushed towards the graveyard, the great graveyard of Isfahan. And I found a few people reciting the Holy Quran in a grave, next to a grave. And I inquire if there has been a burial of a lady in this grave. And they said, yep, this is the grave. And this is the freshly laid out grave. And so he realizes who this lady was. He goes to the house of the lady and he asks the son, your mother, she just passed away, accept my condolences. But at the same time, was your mother an individual that would host the majalis of Sayyid al-Shuhada in her house? The son says, no, she wouldn't do that. He asks, was your mother an individual that would recite the Mosiba of Aba Abdullah herself? The son says, no, she wouldn't do that. Did your mother have the great opportunity to visit Aba Abdullah in Karbala? The son says, no, she did not have an opportunity to visit Aba Abdullah. But why is it that you're asking me about my mother? So the individual narrates him to the story. And the son starts thinking and he says, yes, there was one thing that my mother would do without fail. And that was reciting the Ziarat of Imam Hussein alayhi salam every single day. And because of the power of Ziarat al-Ashura, because of the Ziarah of Imam al-Hussein that the lady would do in her own hometown, in her own home, when she passed away, Imam al-Hussein himself came and visited the lady. In fact, we have a tradition of Imam al-Rada who says that whoever comes and visits me for however many times, I will also go and visit him in his grave. This is the power of the Ziarat of Ashura, not just in our lifetimes, but also in our afterlife. Another short story, a short miracle, and inshallah we will go towards the Mosiba of today. And I'd like to dedicate a lot more time to the Mosiba of today. But the final miracle, and inshallah we go towards the Mosiba. Ayatollah Amini, a great scholar and the author of an encyclopedic work on the event of Ghadir, and the book is titled Al-Ghadir, a work that took him 40 years to culminate, and is a book that has around 20 volumes. And so when Ayatollah Amini had passed away 4 years after his death, he comes and visits his son on a Thursday night in his dream, Sayyid Dr. Muhammad Hadi. And again, the father was in a very good state. So the son asks, what is it that is the reason for you being in a good state? The father says, I don't follow you. What do you mean? The son says, look, you've departed for the permanent world 4 years ago, and you're obviously in a good state. Why is it that you're such in a good state? Was it because of the book that you had written, Al-Ghadir? The father says no. Was it because any of the books that you had written for the library of Amirul Mu'mineen? The father says no. And he says, then what is the reason that you're in such a good state?
Ayatollah Amini, according to the Sun, thinks for a while, and he says it is only and only the ziyarat of Imam Aba Abdullah Sayyid al-Shuhada. Dr. Muhammad Hadi, his son, says, Father, there is a war broken out between Iraq, and the two nations are in conflict. I'm unable to go to the ziyarat of Imam al-Hussein. The father says, recite Ziarat Ashura. Like I've told you every part of my life, never leave the Ziarat of Ziarat al-Ashura. And Dr. Muhammad Hadi says that after my father, I had this episode with him. 30 years have gone past and never have I missed the recitation of this enigmatic Ziarat known as Ziarat al-Ashura. And so, as a way of summary today, very briefly, we have discussed the merits and the miracles of Ziarat al-Ashura, whether we gain help in this world or we gain the help of the hereafter. And the idea is, an advice that I can only give myself is, and invite you to reflect upon it, is that we really need to try and recite the Ziyarat of Imam al-Hussein as much as we can. And alhamdulillah, our centers are such that after every program, after every salat, we recite the Ziyarat of Imam al-Hussein. And long may this practice, long may this tradition continue. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our elders and our forefathers for having established this tradition and for having given us the love of Aba Abdullah within our hearts, such that we continue with the tradition of reciting ziyarat, that even in our last moments, if we were to recite Assalamu alayka Ya Aba Abdullah, so a voice comes saying Wa alayka salam, O servant of mine. And so here we end the discussion. But before we move to the Mosiba of today, please recite a very loud salawat. There is a verse of the Holy Quran, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dare I imagine, dare I think, how many times this verse was repeated in this journey. How many times Zainab has said it? How many times Ruqayya has said it? How many times Sajjad has said it? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On the 10th of Muharram, on the day of Ashura, Aba Abdullah goes to the bodies of his loved ones. He carries the body of Habib, of Hur, of Muslim. He would carry the body of Akbar Qasim and the 6-month-old Asghar. He would walk forward, he would walk backwards, he would recite Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, ridhan biqadaihi wa tasliman li'amri. Sajjad would recite it in the prisons of Sham. When Sakina received the head of her father, she would cry and cry and cry. All of a sudden, Sakina became quiet. Sajjad cried out, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Brothers and sisters, on a day like today, when a journey ends, generally people start reflecting upon their journeys. Today, let us remember Sajjad. How would he have reflected upon his journey? Maybe Sajjad remembers the time of Karbala. He remembers that time when he was sleeping on the bed. Aba Abdullah enters his tent. Oh Sajjad, wake up, for I am about to depart. Sajjad, when he woke up, he saw the blood of Akbar on his clothes.
He saw the blood of Abbas. He saw the blood of Asghar. Sajjad said, my father, why is it that you are going? Aina ammun al-Abbas. Where is Uncle Abbas? Aina Aliyun al-Akbar. Aina al-Qasim. Aba Abdullah would say, ask me no more, for everyone has been killed. Know that from amongst the men there is you and there is I alive. Maybe Sajjad remembers that time when cries of celebrations were being heard, when cries of joys were being heard, when the caller called out, Ala qad khutila al-Husayn bi Karbala, Ala qad dhubiha al-Husayn bi Karbala. Hussein has been killed on the plains of Karbala. Hussein has been killed on the plains of Karbala. Allahu Akbar. Sajjad stands up. He opens the curtains of his tent. He looks towards him. He looks towards the north. He sees the head of his father being raised high upon a spear. He calls out, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. I wonder what else Sajjad remembers on a day like today. Brothers and sisters, if the Mosiba had ended here, then I too would have ended here. But no, they loot the body of Aba Abdullah. They burn the tents. They shackle Sajjad from head to toe. Sajjad is now shackled and he is made to walk. No, not to walk, because when you're made to walk at the pace of the camel, you do not walk but you run. Allahu Akbar. Sajjad shackled from head to toe. Whenever Sakina would be untied, she would run towards her brother. Her brother Sajjad would scream out in pain. He would say, Sakina, slowly. The chains of Ibn Ziyad are melting on my skin. You remember the time when on the Shami Ghariba, Sakina was given water. She runs towards the Maqtal, towards Aliyun al-Asghar. But in the streets of Kufa and Sham, wherever Sakina would be given water, she would go to her brother Sajjad. My brother, allow me to put some water on your chains. Allah, Allah. The time comes when Sajjad and the Ahlul Bayt arrive at the outskirts of Medina. Sajjad turns towards, Oh Bishr bin Hadlam, your father was a great poet. Do you also recite poetry? Bishr says, Yabna Rasulullah, I also recite poetry. Sajjad says, Oh Bishr, go in the streets and the city of Medina and tell them that we have arrived. Bishr bin Hadlam, he goes in the streets of Medina. He calls out, O people of Yathrib, O people of Medina, this city is no longer worth living in, for Hussein has been martyred in the plains of Karbala. His body lies bare on that desert plain, and his head has been paraded from city to city, village to village, from amongst the crowd. An old lady holding a child in her arms, she goes through the crowd. She calls out, Ya Na'i, oh the one that is calling out, Akhbirni an waladi al-Husayn, tell me about my son Hussein. Bishr, confused, perplexed, he asks around, who is this lady that calls Hussein her son? He is told, Hada Zawjat Amir al-Mu'mineen. She is al-Baneen. He looks towards al-Baneen. He says, Ya al-Baneen, A'zam Allahu laka al-ajr biwaladika al-Abdullah. Oh al-Baneen, accept my condolences for the loss of your son Abdullah. She says, Oh Na'i, oh Bishr, I've not asked you about my son Abdullah. أخبرني عن ولدي الحسين.
tell me about my son Hussein. He says, Ya Ummul Baneen, أعظم الله لك العاجر بأن ولدك الجعفر. Oh Ummul Baneen, accept my condolences for the loss of your son Ja'far. She says, I've not asked you about Ja'far. أخبرني عن ولدي الحسين. Tell me about my son Hussein. He says, أعظم الله لك العاجر بولدك العثمان. She says, I've not asked you about Uthman. أخبرني عن ولدي الحسين. Now you all know where I am headed towards. He says, يا أم البنين أعظم الله لك العاجر بكمر العشيرة بأبي الفضل العباس. The narration states, the child in her arms drops to the ground. Ummul Baneen holds her chest. She says, Oh Na'i, you have broken my heart into pieces, but I did not ask you about Abbas. أخبرني عن ولدي الحسين. Tell me about my son Hussein. عزاداران امام مظلوم کربلا، پرساداران سیدہ فاطمہ، اہل بیت شام کی قید سے رہا ہو چکے، کربلا کی زیارت ہو چکی. بس ایک مرتبہ سید سجاد کا قافلہ سرحد پہ پہنچتا ہے مدینے کے. بس خیمے نصب ہوئے، بیبیاں خیمے میں داخل ہوئی، بیبیاں خیمے میں بیٹھ گئی. ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں، اے بشر جاؤ مدینے میں اور لوگوں کو کہہ دو کہ حسین کا قافلہ سید سجاد لوٹ کے آئے ہیں. بس بشر جاتے ہیں نبی رسول کی زری کے باز کے ساتھ میں اور کہتے ہیں، اے مدینے والو، حسین کا قافلہ آ چکا، لیکن قافلے میں نہ حسین ہے، نہ عباس، نہ اکبر ہے، نہ قاسم. سب سے پہلے پرسہ دینے کے لیے محمد حنفیہ دھوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا جوان بھتیجا سید سجاد کو بھی یہی ہونا چاہیے. لیکن چاروں طرف کیا دیکھا؟ صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں. ہاں ایک مرد کو دیکھا، مرد ضعیف، سفید ہو چکے تھے بال، سر کے بال، آنکھوں کے بال، چہرے میں جمریہ، کمر جھکی ہوئی تھی. ایک مرتبہ محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں، اے مرد بزرگ، میں اپنے جوان بھتیجے سجاد کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیا تو نے دیکھا ہے؟ اس مرد بزرگ سے نہیں آواز بلند ہوتی ہے، چچا محمد حنفیہ، انا علی ابن الحسین. اے چچا، میں ہی آپ کا جوان بھتیجا سجاد ہوں. بے اختیار چچا نے بھتیجے کو گلے سے لگا دیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب چچا بھتیجے کو گلے سے لگاتا ہے تو بھتیجا آواز نکالتا ہے، آہستہ آہستہ. چچا آہستہ گلے سے لگائیے، لیکن آہستہ. یہ جو خاردار توق تھا اس کے زخم ابھی تک نہیں بھرے. اللہ اکبر. بس ایک مرتبہ یہ قافلہ مدینے کے اندر داخل ہوتا ہے. جناب ام کلثوم نے قیامت خیز مرثیہ پڑھا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا. اے میرے جد کے مدینہ، ہمیں قبول نہ کرنا. فبالحسرات والاحزان جئنا. ہم لوٹے ہیں غم کے مارے ہوئے، خرجنا من قبل اہلنا. ہم جب یہاں سے نکلے تھے تو ہمارے مرد، ہمارے بچے ساتھ میں تھے. رجعنا لا رجالا ولا بنینا. لیکن ہم یہاں لوٹے ہیں، نہ ہمارے مرد ہمارے ساتھ، نہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ. مدینۃ جدنا لا تقبلینا. بس ایک مرتبہ سب سے پہلا کام جو سیدہ زینب نے کیا وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے، نانا کے مزار کو دیکھتی ہے، اپنے ہاتھ مسجد نبوی کے دروازے پر رکھی،
ہجوم تھا، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بس ایک مرتبہ زینب کی صدا بلند ہوتی ہے، نانا زینب آ گئی، نانا زینب آ گئی۔ نانا زینب نے دیکھا حسین کا لاشا پامال ہوا، زینب نے دیکھا قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، زینب نے دیکھا اصغر کا لاشا چھد گیا۔ بس جو بھی شکایتیں کرنی تھی زینب نے نانا کے مزار پہ شکایت کر لی۔ ایک مرتبہ زینب جاتی ہے اپنی ماں کی قبر کے پاس۔ عزیزان گرامی تصور کیجئے کتنی بڑی صابرہ زینب۔ زینب جب کربلا گئی تو زینب نے صبر کیا، جب حسین کا لاشا دیکھا تو زینب نے صبر کیا، قاسم کے ٹکڑے دیکھے زینب نے صبر کیا، اکبر کا سر نیزے کے اوپر دیکھا زینب نے صبر کیا، جب شام کی قید میں گئی زینب نے صبر کیا، کربلا لوٹی زینب نے صبر کیا، لیکن جب ماں کی قبر پر پہنچتی ہے تو زینب کا صبر ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر، زینب کا صبر ٹوٹ گیا۔ بس ایک مرتبہ زینب جاتی ہے واپس گھر۔ جناب عبداللہ روایت کرتے ہیں، عجیب اور غریب روایت ہے، آخری جملے مصائب کے۔ آپ نے کربلا کی تاریخ پڑھی ہوگی، دیکھا ہوگا کہ زینب نے کربلا میں قاسم پر گریہ کیا، حسین پر گریہ کیا، اکبر پہ گریہ کیا، لیکن کبھی بھی اونا محمد پہ گریہ نہ کیا۔ جب کربلا چھوڑ کر کوفے میں گئی تو واہ حسینہ واہ اکبرہ، لیکن کبھی بھی اونا محمد پہ گریہ نہ کیا۔ جب شام میں گئی، جب سروں کو لوٹایا گیا تو اونا محمد پہ گریہ نہ ہوا۔ سن سکیں گے عزاداروں، زینب نے اونا محمد پہ سب سے پہلے کب گریہ کیا تھا؟ جناب عبداللہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب میں گھر میں گیا تو گھر کے باہر ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے پوچھا یا اے ابن عام احلک من حاجہ، اے اللہ کی کنیز کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ اس زینب نے فرمایا اے ابن عام میں ہوں، زینب ہوں۔ بس جیسے ہی زینب اپنے گھر میں گئی نا، سنیے زینب کا پہرا گریا اونا محمد پہ۔ جیسے ہی زینب گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، دو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، ماں کی ممتا نے جوش مارا، چیخ کر پکاری ہائے میرا اون، ہائے میرا محمد۔ عبداللہ زینب کو اونا محمد کا پرسہ دیجئے۔ على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین، یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے 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 زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں
کی ردائیں اتر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں کر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹی اتر گئی، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، ہے لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سدانیہ تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی، اے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں گئی، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، ہے جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی اتر گئی، رم لائے پوچھتی تھی سکینہ سے قدم، ہے رم لائے پوچھتی تھی سکینہ سے قدم، زخمی ہے کان بالی بی بی کدھر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، ہے بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، بڑھ جائے گے حسین کی بہنیں اگر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی زینب آیا مدینہ، گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، لبریز ہے غم سے ہر بی بی کا سینہ، گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی زینب
یا ہے مدینہ. ایک سال گزارا ہے زندہ میں ستم میں، دن باقی گزارے گی زینب اسی غم میں. مقتل میں ہے اصغر زندہ میں سکینہ، مقتل میں ہے اصغر زندہ میں سکینہ. گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی زینب مدینہ. اے اہل مدینہ تو خاموش ہی رہنا، زینب سے خدا را تو ایک لفظ نہ کہنا. جو سارے بچی ہے وہ دیکھ حزینہ، جو سانسیں بچی ہے کوئی دیکھ حزینہ. گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی زینب مدینہ. یہ سوچ کے روتی ہے بیمار ہے صغرا، ہر فرق بنانے میں اب پوچھے گی دکھیا. ایسا نہ ہو سن کر مر جائے خزینہ، ایسا نہ ہو سن کر مر جائے خزینہ. گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی زینب. یہ سوچ کے روتی ہے بیمار ہے صغرا، ہر فرد کے بارے میں اب پوچھے گی دکھیا. ایسا نہ ہو سن کر مر جائے خزینہ، ایسا نہ ہو سن کر مر جائے خزینہ. گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی زینب. ہر بات بتا دوں گی جب پوچھے گی صغرا، بالوں کی سفیدی کا بتلائے سبب کا. ہے ایسے تو بہتر زندان میں جینا، ہے ایسے تو بہتر زندہ میں ہے جینا. گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائے گی زینب آیا نہ، گھبرائے گی زینب نہ. جب پرسہ مجھے دیں گے سب لوگ وطن کے، کس طرح چھپاؤں گی یہ نیل رسن کے.
نہوال سفر کے کہتے یہ کہیں نہ، نہوال سفر کا کہہ دے یہ کہیں نہ، گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب یا ہے مدینہ، ہر زخم سنا دے گا احوال سفر کا، کٹ جائے گے دل اس کا جب دیکھے گی صغرا، پہچان ہے سجاد اور سرخ پسینہ، پیشانی ہے سجاد اور سرخ پسینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب نام، سب کچھ کو لٹا آئی پردیس میں زینب، مظلومہ مسافر یہ کیا جی کے کرے بن بھائی کو اب تو دشوار ہے جینا، بن بھائی کے اب تو دشوار ہے جینا، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب زینب کے خیالوں میں آواز یہ آئی، محفل سے اتر کر جب فضا نے صدا دی، دل تھام لو بی بی لو آ گیا مدینہ، دل تھام لو بی بی لو آیا مدینہ، گھبرائے گی زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، لبریز ہے غم سے ہر بی بی کا سینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شام ہائے شام 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 شام، تیری امت کے زیور پہن کر، تیری امت کے زیور پہن کر، دیکھو نیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے
شام شام ہائے شام میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ ردا میرے ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی پابند رسن سر پر رہنا پابند رسن سر پر رہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ماشاء اللہ ماتمی ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام 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 جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا ہاتھ رسی سے میرے بندے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی جب بلوے میں آئے گا نام شام ہائے شام 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 جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے کس طرح کرے گی بتا دے کس طرح کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کلام شام ہائے شام 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 ہائے نانا میں کیسے سناؤں دربار شکی کا وہ منظر سب قاری و حافظ تھے بیٹھے اور سر پہ میرے چادر ہائے نانا تیری بیٹیوں کو ہائے نانا تیری بیٹیوں کو لائے ہیں سر ننگے عام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام تیری عابد پہ تاری غشی تھی اور کلثوم سہمی کھری تھی کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی کبھی روؤں میں اپنی رضا کو کبھی روؤں میں اپنی رضا کو کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام ہائے شام شام ہائے شام ماشاء اللہ شام ہائے شام 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 دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا
देखती फिर मैं किस तरह लेता, देखती फिर मैं किस तरह लेता, कोई ज़ैनब में मजमे में नाम। शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम। तेरी उम्मत के जेवर पहन कर, तेरी उम्मत के जेवर पहन कर, देखो नाना चली हूँ मैं शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अल-फातिहा। السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي حسن المجتبى. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله يا عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأئمة من ذرية الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا إمام زماننا، عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين طاهرين. Sorry.
Bar Muhammadin wa Ali Muhammad salawat. Bar Muhammadin wa Ali Muhammad salawat. Momini now request one of the youths from the Horse Society, Brother Tahir Nanji, to come and say a few words to us all. Please let's welcome him with a loud Nare Salawat. My respected scholars, my elders, my brothers and my sisters, Assalamu alaikum. Inshallah, today we will be distributing water bottles that have been donated to us by the Imam Hussein charity. They are distributing reusable water bottles to encourage people not to use single-use plastic water bottles during majalis. They have been detrimental to our environment, and using reusable water bottles will help protect our planet in the future. So can I please ask all the children to head upstairs to the auditorium where Brother MohammedAli Muraj will give us a short talk before handing out the water bottles. So all the boys go through the R1 upstairs. We will also be selling black metal bracelets which have part of Ziarat Ashura engraved on them. This will be sold for £5 each, and the proceeds will go to the Imam Hussein charity. Myself will be in the gents side, and in the ladies it will be Ira Bimani. We have very limited stock, so please come and see us soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
finish your food. I'll beat you up or something. What's happening here? Are you okay? Hello? Who is this? Who had him? Who had him say sorry? Right. No, come on, he's a lot smaller than you. You're a lot stronger than him, probably. Yeah. You need a better apology